أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ٹائم ہے یعنی کورس شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ QC1 اور 2 میں جو گرامر ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک جو ہے دوہرا لیا جائے اور جو اس کے اہم نکات ہیں ان کو جو ہے وہ ازبر کر لیا جائے یا سیکھ لیا جائے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کو ویلکم، اور انشاءاللہ آپ کا یہ وقت آپ محسوس کریں گے کہ یہ ضائع نہیں جائے۔ ہم نے یہ دیکھا اب تک کہ عربی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، یعنی قرآن کے کسی بھی حصے کو آپ لے لیجیے اس میں سے 3 چیزیں آپ پائیں گے۔ یا تو وہ اسم ہوگا، یعنی کسی کا نام، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، مکہ یا مسلم، مومن، صفت وغیرہ، اور اس کی پہچان ہم نے یہ دیکھی ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو وہ کیا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ یا پھر اس کے آخر میں اگر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی آئے جسے تنوین کہتے ہیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آخر میں واو، نون، یا نون اور الف آئیں تو وہ بھی نارملی اسم ہوتا ہے، سوائے چند ایک کے جو کہ افعال کی جمع ہے۔ پھر دوسری چیز جو قرآن میں ہے وہ ہے فعل۔ فعل کو ورب بھی کہتے ہیں، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے۔ اگر زمانہ نہیں ہوگا تو وہ فعل نہیں، وہ پھر کیا ہے، اسم ہوگا، کام کا نام ہوگا۔ یعنی فعل اور جو ہے وہ اسم میں فرق یہی ہے کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے پڑھا نا، فاعل، مفعول، فعل، یہ کیا، یہ سب اسم ہے، ان میں زمانہ نہیں ہے۔ کام کرنے والا یہ نہیں بتاتا کس زمانے میں کام کیا یا کرے گا یا کرتا ہے۔ مفعول یہ نہیں پتا کس وقت کام ہوا، فعل یہ نہیں پتا کب۔ تو یہ کیا ہے، دونوں میں فعل اور اس میں فرق کیا ہے، زمانے کا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے حرف۔ ہر وہ چیز جو اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہے، یا جو اسم اور فعلوں کو ملائے وہ حرف ہے۔ اب دیکھ لیجیے ہمارے پاس 3 قسمیں ہوتی۔ کلمہ کیا ہوتا ہے، جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں، پھینکتے ہیں، کہتے ہیں آواز سے، اس میں جو با معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ پہلا کیا ہے، اسم ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے، کسی جگہ، شخص، جنس یا کسی کی صفت کا نام۔ عربی میں صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، صالح، مومن، مشرک، یہ کیا صفت ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے مگر زمانہ نہیں ہوتا، جیسا میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی، فاعل، مفعول، فعل، یہ اسم ہے، فعل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مثال جیسے چلنا کیا ہے، چلنے کا کام ہے، عمل ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے چلنے میں کہ ماضی میں چل رہا ہے، نہیں، چلنا، کرنا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب کیا ہے، یہ اسم ہے۔ ان کو کہتے ہیں مصدر یا اسم کرنا۔ دوسری چیز جو کلمے کی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وہ ہے فعل۔ کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، مضارع، امر۔ عربی میں یہ 3 زمانے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے وہ گیا کیا ماضی کا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، تو یہ لفظ کیا ہوگا، ذہابہ ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ فعل۔ تیسری چیز جو اب تک آپ نے پڑھی وہ تھا حرف۔ معنی جو ہے کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہو۔ مثلا ایک لفظ ہے من، اب ہمیں نہیں پتا من کے کیا معنی ہے، لیکن جب کہتے ہیں من اللہ، فوراً پتہ چلتا ہے اللہ سے، اس کا مطلب ہے یہ من کے معنی کیا ہوئی سے ہے۔ بھی ایک لفظ ہے، ہمیں نہیں پتا کیا معنی، لیکن جب ہم کہتے ہیں باللہ، ہم فوراً کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی قسم۔ تو اس کا مطلب بھی کے معنی جو ہے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو حرف جو ہے اس کے اپنے معنی نہیں ہوتے جب تک یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آئے، ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کے یہاں پہ کیا معنی ہے۔
جیسے یہ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی. اسم کی مثالیں لیجئے، جیسے مکہ، حامد، لب لب دودھ وغیرہ. فاسق، یہ دیکھیں فاسق جو کہ صفت ہے. قتلن، اب یہ قتلن جو ہے اسم فعل میں سے کیا ہے؟ کوئی بتائے گا قتلن کیا چیز ہے؟ جی بڑا دلچسپ سوال آ گیا. قتلن اسم ہے یا اسم فعل ہے، ہے؟ اسم ہے اسم ہے. کیوں؟ جی. اس میں زمانہ نہیں دو پایا دو جا رہا. پیش ہے. جی جی. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ اس پہ تنوین ہے تو اس لیے اسم نہیں. اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں قتلن، مار ڈالنا، تو اس مار ڈالنے کے اندر زمانہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو زمانے کو ظاہر نہ کر رہا ہو تو وہ پھر فعل نہیں رہتا. جیسے ہوا، ہوا وہ، اب وہ کے اندر زمانہ نہیں ہے تو اس لیے یہ کیا؟ یہ اسم ہے. فعل کی مثالیں دیکھیں، جیسے قرأ، اس ایک مذکر نے پڑھا. فتح، اس ایک مذکر نے کھولا. یکتبو، وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا. یا کلو، وہ کھاتا یا کھائے گا. اذهب، تو جا. یہ سب کیا ہے؟ ماضی مضارع امر کے معنی دے رہے ہیں، یعنی ان میں زمانہ پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ اسم نہیں ہو سکتے، یہ فعل. اگر کسی لفظ کا آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ اسم یا فعل ہے تو اس کا ترجمہ کیجیے. اگر ترجمے میں زمانہ کے معنی آ رہے ہیں ماضی مضارع امر کے تو وہ کیا ہے؟ فعل ہوگا. اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسم. بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے نہ ہوتے ہیں، سامنے آ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ اسم ہے یا فعل ہے. اگر آپ کو اس کا تو فوراً ترجمہ کریں. ترجمے میں جانے، آنے، گا، گے، گی یا حکم کا اثر پایا جائے تو پھر تو وہ جو ہے فعل ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اسم کی کیٹیگری. حرف کی مثالیں دیکھیں، جیسے میں نے کہا مین، الا، فی. ہم یہ تو کہتے ہیں مین کے معنی سے، یعنی جو ہے طرف، فی کے معنی میں، لیکن یہ اصل معنی نہیں ہے. اصل معنی جب یہ کسی ساتھ آتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے. کیوں؟ ان میں سے ہر ایک کے کئی کئی معنی ہیں. مثلا بی کے کوئی 15 معنی ہیں. اب اگر میں کہوں نہیں بی کے معنی سے، وہ میں سکھانے کے لیے آپ کو بتائیں من کے معنی سے، الا کے معنی طرف، فی کے معنی میں، تاکہ ایک کنسپٹ بن جائے. اچھا یہ حرف ہے، اس کا یہ معنی. جو آپ آگے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی اس ایک لفظ کے تو کئی کئی معنی ہیں. مثلا واؤ جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے اس کے قسم کے معنی بھی ہیں، واؤ کے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے جو ہے اور کے معنی بھی ہیں. لیکن جب آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا پتہ نہیں اس کے کتنے اور معنی ہیں. تو اس لیے حرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، اور جو اپنے معنی خود سے نہ دے سکے، کسی کے ساتھ جڑ کر آئے تو دے. جیسے من المسجد، اب فوراً پتہ چل جائے کہ ان کے معنی یہاں پہ کیا سے کے ہے. الی البیت، گھر کی طرف، یہاں پتہ چل گیا الی کے معنی طرف کے. فی المدرسہ، مدرسہ میں یہاں پتہ. تو یہ تین چیزیں تھی، ان کا کنسپٹ آپ کو پکا ہونا چاہیے. اب ایک خاص چیز ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ہے الف لام. یہ صرف عربی گرامر کے اندر ہی ہے. الف لام ایک بہت ہی اہم چیز ہے. یہ پہلی بات پہ اسم کی پہچان ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے. جس کے ساتھ لگ جائے وہ اسم ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ یہ اس کو خاص کر دیتا ہے، پراپر کر دیتا ہے، یعنی معرفہ کر دیتا ہے، نکرہ. مثلا ایک لفظ ہے کتابن، ہمیں پتہ چلا اسم ہے. کیوں؟ تنوین. الف لام لگا، جو ہی الف لام لگا اس میں دو تبدیلی. نمبر ایک، کتابن کوئی بھی کتاب، لیکن جب کہیں گے الکتاب تو خاص کتاب، یعنی اس کو پراپر کر دیا، اس کو معرفہ کر دیا. ایک تبدیلی. دوسری یہ پہلے تھا کتابن دو پیش کے ساتھ، الف لام لگا تو کیا؟ الکتاب ایک پیش کے ساتھ. یہ کنسپٹ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں الف لام آئے گا، نمبر ایک وہ اسم کی نشان، نمبر دو وہ معرفہ کی علامت ہے، پہچان ہے کہ خاص چیز کی بات ہو رہی. مثلا میں کہوں قلم، کوئی بھی قلم، لیکن جب کہوں القلم تو اس کا مطلب کوئی خاص قلم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. کتاب، کوئی بھی کتاب، لیکن جب کہیں الکتاب تو اس کا مطلب کوئی خاص کتاب. رسول، کوئی بھی رسول ہو. ہر رسول جب آئے گا لفظ جہاں اس کا مطلب خاص کسی رسول کی بات ہو رہی جس کا اس سے آگے پیچھے جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے.
تو اس لیے الف لام کو جو ہے آپ پہچان لیجئے. اس کے اور بھی معنی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو. یہ فرق دیکھیے, جب یہ کتابن تھا تو اس میں نکرہ تھا, عام نام تھا, عام اسم تھا, لیکن جب یہ الف لام ہوا تو یہ کیا ہو گیا؟ الکتاب, خاص اسم. دوسری اہم بات, الف لام اور تنوین اکٹھے آتے ہیں, کبھی بھی نہیں آئے. اگر آئیں گے تو وہ غلطی ہوگی. مثلا الف لام آئے گا تو تنوین چلی جائے گی, تنوین آئے گی تو الف لام چلا جائے گا, ان کا آپس میں نہیں جو. تو الکتابو ہوگا, الکتابن نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسم کی اہم نشانیوں میں کیا تھا. پہلی نشانی یہ تھی کہ شروع میں الف لام آتا ہے, جیسے المسلم. دوسرا ہم نے دیکھا اس کی پہچان یہ کہ آخر میں دو پیش, دو زبر, دو زیر آتے ہیں, جیسے مسلمن, مسلمن, مسلمن. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا یا نون آتے ہیں, جیسے مسلمون, مسلمین اور مسلمین. آپ کے پاس غالباً سلائیڈیں رک گئی ہیں, اب آنے لگ گئی ہیں سلائیڈیں, دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے کیا ہے, یعنی واؤنون یانون جو ہے یہ بھی پہچان ہے, الف تا بھی پہچان ہے اسم کی. تو اسم کی تین بڑی پکی پہچان آپ کے سامنے آ گئی. الف لام شروع میں آ سکتا ہے, آخر میں دو پیش, دو زبر, دو زیر آ سکتے ہیں, جمع ہو تو واؤنون یانون الف تا آ سکتے ہیں. اور پھر اسم کی اہم نشانیوں کے ساتھ تبدیلی کیا ہوتی ہے. مثلا پیش والے لفظ کے ساتھ مسلمن دو پیش والا تھا, الف لام لگایا تو کیا ہوا؟ المسلم. اور اگر اس کی جمع بنائیں گے کیا ہوگا؟ المسلمون, المسلمین. اور اسی طرح اگر دو زبر کے ساتھ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک زبر رہ جائے گا, المسلم. اور جمع بنائیں گے تو المسلمین. اور اگر دو زیر والا لفظ ہے تو اس کے ساتھ الف لام لگے گا تو کیا ہوگا؟ المسلمی. اور جمع بنائیں گے تو المسلمین. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ایک لفظ ہے دو پیش والا, ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنے, تو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ. تو کیا لفظ بنے گا؟ المسلمون. یہ دیکھیں دو زبر والا لفظ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ جمع بناؤ. اب یہاں واو نون نہیں لگے گا, یہاں کیا لگے گا؟ یا نون. کیا بنے گا لفظ؟ مسلمین, مسلمین. المسلمین. دو زیر والا لفظ ہے مسلم, میں چاہتا ہوں جمع بناؤ, واو نون نہیں لگا, اس کے ساتھ بھی یا نون, تو کیا بنے گا؟ مسلمین. مسلمین. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لفظ اگر مسلم ان دو پیش والا ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون لگا کے کیا کرتے ہیں؟ مسلمون. اور اگر لفظ دو زبر والا ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا نون کے ساتھ لگا کے مسلمین. اور اگر دو زیر والا لفظ ہے تو اس کے ساتھ جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا نون لگا کے مسلمین. یہ آپ اچھی طرح پڑھائے ہیں, اس کو اب پہچان لیجئے. مسلمون, مسلمین, مسلمین, یہ کیا ہے؟ اسم کی تین حالتیں, دو پیش والی, دو زبر والی, دو زیر والی, اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں. اور جب ان کی جمع ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں, مسلمون, مسلمین, مسلمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمن دو زبر اور دو زیر دونوں کی جمع جو ہے وہ ایک ہی آ رہی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں ریفرنس ہمیں بتائے گا, آیا یہ دو زبر والے کی جمع آئی ہے یا دو زیر والے کی, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ دیکھیے دو پیش والا ایک لفظ ہے مسلمون, تو کیا جمع ہوئی؟ اب آپ تو خود کرتے جائیے, اس کی جمع مسلمون ہو گیا. مومن ہے تو کیا ہوگی جمع؟ مومنون. صالح سے صالحون, کافر سے کافرون, کافرون. مشرک سے مشرکون. مشرکون. اور اگر اس کے ساتھ ہم دو زبر دو زیر والی حالت لیں تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمن اور مسلمین سے مسلمین. مسلمین. مومنون, مومنین کی بنائیے مومنین. مومنین. صالحون اور صالحین سے کیا ہوگا؟ صالحین. صالحین. یا صالحین. کافرون اور کافرین سے کیا ہوگا؟ کافرین. کافرین یا کافرین. مشرکن مشرکین سے کیا ہوگا؟ مشرکین. مشرکین یا مشرکین.
اور تو فاتح سے کیا ہوگا؟ اس کی جمع بھی بنائیے، دونوں جمع فاتحین، بنائیے، واؤ والی بھی فاتحون، اور جو ہے یا والی۔ فاتحون، فاتحون یا فاتحین؟ فاتحین، فاتحون فاتحین، اچھا، اور اگر ناصر ہو تو اس سے کون سی دو جمع بنے گی؟ بتائیے۔ ناصرون، ناصرون ناصرین، ناصرین، لوگوں کی آواز کم کیوں آ رہی ہے؟ ناصرون یا ناصرین؟ ہاں اچھا جی، اب آگے ہے ذاکر، اس کی دو ذاکرون ذاکرون، ذاکرون، ذاکرین، ذاکرین، اسی طرح ایک اور لفظ لے لیجئے، عابد، عابد کی بنائیے، عابدون عابدین، عابدون، عابدون، عابدین، عابدین، غالب سے غاربون غاربین، بنائیے، عالم سے بنائیے۔ عالمون عالمین، اب عالمون، آپ کو یہ قاعدہ عالمین، آ گیا، اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ جمع سالم کا قاعدہ آپ کو آ گیا کہ واو نون سے دو پیش والی، اور اگر دو زبر دو زیر ہے اس سے یا نون سے بنا۔ یہی فارمولہ الف لام کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ دیکھیے، پہلے مذکر مونس دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایک لفظ ہے مسلم مذکر ہے، میں چاہتا ہوں اس سے مونس لفظ بنا، ہم کیا کرتے ہیں اس میں گول تا کا اضافہ، جب تا کا اضافہ ہو جاتا ہے وہ تنوین اس کے اوپر آ جاتی ہے، لفظ بن جاتا ہے مسلمتن۔ یعنی مذکر مونس میں فرق ہم کیسے کریں گے کہ یہ اسم مذکر ہے یہ مونس؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ رہا ہے تو وہ عام طور پہ، ہمیشہ نہیں، عام طور پہ مونس، کیونکہ کچھ اسما ایسے ہیں جو جن کے آخر میں گول تا آتا ہے لیکن وہ مونس نہیں ہوتے، جیسے طلحہ، فاویہ، اسامہ، ان سب کے آخر میں گول تا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مونس نہیں۔ عام طور پہ ہاں، زیادہ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ گول تا آنے والا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مونس، جیسے جنت، جنت کے آخر میں گولتا ہے تو مونس ہے۔ تو آئیے اب جمع کیسے بنائیں گے؟ یہ تو ہو گیا مسلمتن مونس، اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر دو پیش والا لفظ ہے تو الف تا دو پیش والا لگا دیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ مسلمتن سے مسلمات، تھوڑا سا کھینچ کے ادا کرتے ہیں تاکہ الف کا تلفظ آ جائے اور فرق ہو جائے کہ ہم واحد نہیں بول رہے، جمع بول رہے، مسلمتن مسلمات۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے، مومناتن سے مومنات، صالحتن سے صالحات، صالحات، کافرتن سے کافرات، کافرات، مشرکتن سے مشرکات، تو مشرکات، صادقتن سے کیا ہوگا؟ صادقاتن، صادقات، اور فاسقتن سے فاسقات، فاسقات، اور منافقتن سے منافقات، جنتن سے جنات، جنات، یعنی جنتیں۔ اب اس کا جمع بنانے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ واحد مؤنث ہم نے دیکھا دو زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دو زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب بھی ہمیں ان دونوں کی جمع بنانے کے لیے کلیہ یہی ہے، الف تا لگائیں گے لیکن دو زیر والا، جیسے دو زبر دو زیر والے مذکر لفظ کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ یانون لگاتے تھے، دونوں کے ساتھ یانون لگتا تھا نا، یہاں بھی ان دونوں کے ساتھ دو زبر دو زیر والوں کے ساتھ الف تا دو زیر والا لگا، تو کیا لفظ بن جائے گا؟ مسلمات، تین تین کا لفظ ہمیں بتائے گا، یہ جو ہے دو زبر دو زیر میں سے کسی ایک کی جمع ہے، اس کی ہے۔ یہ جب ہم پڑھیں گے، آپ پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر جو ہے وہ کہاں دو زبر والوں کا ہو رہا ہے، کہاں دو زیر والوں کا ہو رہا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے، پھر آپ اس سے پہچانیں۔ اب یہ دیکھیے، دو زبر دو زیر والے کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمتن سے مسلمات۔ مسلمات، اگلا لفظ دیکھیے، مومناتن سے کیا ہوگی؟ مومناتین، مومناتن، یعنی دو زیر آ جائے گا۔ صادقاتن سے کیا ہو جائے گا؟ کیجئے کوشش، صادقاتین، صادقاتن۔ یہاں تک تھا تو یہ اس کی پریکٹس دیکھ لیجئے، دو پیش ہوں تو ہم مسلماتن کرتے ہیں، اگر دو زبر دو زیر ہوں تو مسلماتن کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں، دو پیش والا مومناتن تھا تو مومناتن، دو زبر دو زیر والا تھا تو مومناتن۔ اسی طرح صالحاتن سے صالحاتن، اور دو زبر دو زیر والے کے لیے صالح۔ تو یہ دو کنسپٹ آپ کے ہوں۔
مذکر کی جمع کے لیے واو نون یا نون ہے. مثلا میں پڑھا رہا ہوں گا, پڑھاتے پڑھاتے لفظ آئے گا یؤمنون, تو اسی طرح کا مومنون. میں وہاں پوچھوں گا ہاں جی یہ اسم ہے فعل حرف ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں جی اسم ہے. میں کہتا ہوں جی اسم ہے تو بتائیں واحد ہے جمع. آپ کہتے ہیں جی جمع ہے. میں کہتا ہوں جی یہ مذکر ہے یا مؤنث. اب آپ کو نہیں پتا, ایسے پتا چلا کہ یہ کلیہ آپ کو سکھا دیا ہم نے کہ واو نون یا نون جمع علامت مذکر کی ہے. الف تا دو پیش دو زیر کے ساتھ علامت مؤنث قانون قاعدے نہیں دہرائے جائیں گے. ہم جو ہے ان کو وہاں سے آپ سے پوچھیں گے صرف, اور آپ نے انہی قاعدوں کی مدد سے جو ہے وہ ان کو وہاں پہچاننا ہے. ایک اور جو کنسپٹ ہم نے پڑھا تھا QC1 میں وہ تھا یہ ضمائر کا. آپ نے بیسک 6 ضمائر دیکھے, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, اور اس کے لیے یہ 7 ضمائر کو پڑھا. پھر ان کی بدلی ہوئی حالت ہم نے بتائی, ہو, ہم, کا, ای, کم, نا اور ہا. یاد رکھیں مؤنث کے لیے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اتنی اہمیت آپ اندازہ, آپ قرآن پاک کھولیے, کوئی بھی لائن ایسی نہیں ہے جس میں یہ ضمائر نہیں آ رہے. شاید ہی کوئی لائن ہوگی لائن میں. تو اس کی اہمیت یہ دیکھیے, ایک لفظ ہے رسول, ہم اسے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, ہمارے جو ہے پورا ٹیبل بنتا ہے. رسولوں, رسولوں, رسولوں کا, رسولی, رسولوں کو, رسولنا, رسولہ. کم از کم جو 7 آپ نے پڑھے وہاں تک تو آپ بنائیے نا. باقی سیرے آپ نے نہیں پڑھے, جب آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو وہاں پہنچیں گے. اگلا دیکھیں, دین ایک لفظ آ گیا, ان کو جوڑ لیجئے. دینوں, دینوں کا, دینہم, دینی, دینکم, دینونا. کتاب, کتابوں, کتابوں, کتابہ, کتابی, کتابوں, تم کتاب. کتابنا. اسم ہے, اسم کو جوڑ لیجئے, کیا ہوگا؟ اسمہ, اسمہم, اسمکا, اسمکی, اسمکم, اسمنا. اسم کا. تو یہ آپ کو ایک گائیڈ ہے. یہ اب آپ کو میں کچھ اسما دکھا رہا ہوں, ان کو غور سے دیکھ لیجئے. پہلی بات تو ہر ایک کے اوپر تنوین آ رہی ہے. مثلا رسول, بابن, لون, لون کہتے ہیں رنگ کو, ذکرن, ذکر کہتے ہیں مرد کو, بیتن, کتابن, ابن, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, امن, ماں کو کہتے ہیں, دینن, دین کو کہتے ہیں کلام, گفتگو, بات چیت, لسان, زبان, فساد, فساد, جھگڑا وغیرہ, قول, بات چیت, صلاۃ, نماز, اسم, طفل, بھائی. اسی طریقے سے رزق, رزق یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں. فتنہ, فتنہ فساد ہوئی, عمل, اسی طرح دار. یہ 20 الفاظ. آپ ان 20 الفاظ کو ان 7 کے ساتھ جوڑیں تو 140 جملے آپ کے بن. رسول ہوں, اس کا رسول, بیت ہوں, اس کا گھر, نور, اس کا رنگ, ذکر ہوں, اس کا مت. مطلب آپ بناتے جائیے. تو یہ قرآن میں جب جڑ کے آئیں گے تو ان کو آپ کو توڑنا آنا چاہیے. آپ لفظ آتا ہے لسان و کم, تو اس کا مطلب ہے لسان ایک اسم ہے, کم جو ہے ایک دوسرا لفظ ہے, تو آپس میں جڑ گئے. کم جو ہے وہ یہی ضمیر ہے, ضمائر جو ہوتے ہیں نا, وہ ہم, کا, نہ, یہ کم جو ہے وہی کم ہے جو ابھی ہم ضمائر کی بات کر رہے ہیں. یہی جڑ کے آتے ہیں اسما کے ساتھ, حروف کے ساتھ بھی جڑ کے آتے ہیں, اسما کے ساتھ. یہ بہت بڑا قرآن کا کنسپٹ ہے. قرآن کی تقریباً 2/3 جو یہ ان کے اوپر کہہ رہا ہوگا ضمیر یا جو ہے وہ حرف کے ساتھ. تو اگر آپ کو اسم کی پہچان ہو جاتی ہے, حرف کی پہچان ہو جاتی ہے, ضمائر ٹوٹل ضمائر جو ہے وہ 14 ہے. ٹوٹل ضمائر 14 ہے. ان میں سے 7 تو ابھی آپ QC1 میں سیکھ کے آ گئے. ایسا ایسا باقی بھی ہو جائیں گے. جب آپ QC5 میں پہنچیں گے آپ کا پورا 14 کا ٹیبل جو ہے آپ کو آتا ہے. تو ٹیبل آنے کا یہ مقصد نہیں کہ ٹیبل ہم نے یاد کرنا ہے, ہم نے اس ٹیبل کو یوز کرنا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی لفظ کسی فعل کے ساتھ, فعل جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, یا کوئی اسم جڑ کے آ رہا ہے, یا کوئی حرف کے ساتھ اسم آ رہا ہے, یا فعل آ رہے ہیں, تو ان کو توڑنا کیسے ہے وہ امپورٹنٹ. جیسے توڑیں گے آپ کو ترجمہ آ جائے گا سامنے.
تو آئیے دوسرا کنسیپٹ جو آپ نے پڑھا تھا اس کو بھی دکھا لیتے ہوئے مذکر مؤنث کا ہے. مثلا ہوا عمر یعنی مذکر کے لیے ہیا اس کا الٹ یہ تو ہے ضمائر. اب ان کی بدلی ہوئی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہو اس کا، ہا اس کا. قرآن میں جو ہے یہ ہو اور ہا زیادہ آئیں، ہوا اور ہیا کم آئیں گے، لیکن ہو اور ہا بہت آئیں کیوں؟ یہ جڑ کے آنے والے ہیں. تو لہٰذا آئیے اس کی ایک تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. ربہ اس کا رب، اور ادھر کہیں گے ربہ اس عورت کا رب. رسولہ اس مرد کا رسول، رسولہ اس عورت. کتابہ اس مرد کا، کتابہ اس عورت کا. دینہ اس کا، دینہ اس کا. اسمہ اس کا اسم. اب وہ جو آپ کو 20 اسما میں نے دیے تھا ان کو ان کے ساتھ جوڑتے جائیے. مثلا اخوہ، اور یہاں کیا ہوگا؟ اخوہ یعنی اس مؤنث کا بھائی. ابنہ اس مرد کا بیٹا، تو یہاں کیا ہوگا؟ ابنہا اس عورت کا بیٹا. ذکرہ اس مرد کا بیٹا یا ذکر کہتے ہیں ذکر آدمی، تو ادھر کیا ہوگا؟ ذکرہ. رزقہ رزقها اسی طریقے سے بابہ، بابوہا، بیتہ، بیتوہا، بابها لسانوہا، صلاتو. یہ صلاتها 20 اسما میں نے آپ کو ویسے ایک ٹرائل دیے. آپ اپنے طور پہ جو آزماتے ہیں اپنی ایک جو ہے ڈائری بنائیں، اپنی ایک کاپی بنائیں، اپنی نوٹ بک بنائیں، اس پہ لکھتے جائیں اسما. یہ نیا اسم مل گیا، یہ نیا جیسے آ گیا اسی سے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک لفظ یہاں اس میں قلم میں نے نہیں بتایا، قلم آ جیسے آپ نے لکھا قلم فوراً مائک اب آپ میوٹ کا کروا. پکا ہو گیا جی قلم کے میں نے پین. آپ نے 7 جملے بنا لی، آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی نیا اسم آتا ہے اسے نوٹ کرتے جائیں، پریکٹس کر لیں، آپ کا جو ہے وہ مطالعہ وسیع ہوتا جائے گا. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی، اب تک ہم نے اسما کی بات کی، پھر ان کے واحد مذکر کی بات کی، پھر مؤنث مذکر کی بات کی، پھر جو ہے تو تیسری چیز جو پھر ہم نے مؤنث بنانا سیکھا، پھر مؤنث کی جمع کا فرق دیکھا، پھر مذکر مؤنث کا فرق دیکھا، پھر ہم نے جو ہے ضمائر دیکھے 6-7 اور ان کی حالتیں اور ان کے ساتھ اسم جوڑنا اور حرف جوڑنا جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے. اب حرف کی طرف آتے ہیں. قرآن میں بڑی آسانی ہے، اللہ نے بڑی آسانی کیا. کیا دیکھیں آپ کے پاس 600 صفحوں، تقریباً 600 صفحے ہم اوسطاً لیتے ہیں حافظی مدنی کے نا، 607 کا 8-10 ایسے ہوتے ہیں. تو 610 صفحوں کے اندر یا 600 صفحے اوسطاً راؤنڈ ایک تہائی اسما ہے، ایک تہائی جو ہے افعال ہے، اور ایک تہائی سے کچھ کم جو ہے وہ حرف. اور ٹوٹل ہم جو قرآن میں 54 کے قریب ہے، 54 یا 58. اگر آپ وہ 54 یا 58 یاد کر لیں، سمجھ جائیں، ان کے معنی یاد کر لیں، تو اس کا مطلب ایک تہائی قرآن آپ کو آتا ہے. کتنی آسان ہے. مثال کے طور پہ یہی حروف جر سب سے زیادہ جو آتے ہیں نا قرآن میں حروف جر، اور یہ 17 ہے، 70. اس میں سے بھی جو قرآن میں اکثر آئے، زیادہ تر آئے، وہ 11 ہے. اور الحمدللہ ان 11 میں سے بھی 7 آپ کو آتے ہیں نا. آئیے ابھی میں بتاتا ہوں. مثلا آپ نے پڑھا لی من ان، پھر آپ نے پڑھا بی فی اللہ، پھر آپ نے پڑھا الہ. یہ 7 جو ہے حروف جر. 2 جو اس کے ساتھ آپ نے ما اور اندہ پڑھے تھے حروف جر میں. تو 7 تو آپ کو آتے ہیں الحمدللہ. جب آپ یہ ریگولر کلاسز شروع کریں گے تو جب ہم آپ کو یہ ریگولر کلاسیں شروع کریں گے تو اس میں وہ باقی جو ہیں یہ مطلب 7 اور 5 وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ہے ملا کے مطلب 4 ہیں، 4 ملا کے 11 آپ نے پورے کر دوں گا. ان 11 کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے قرآن پاک کے سمجھے اکثر جو ہے وہ حروف آپ کو آ گئے. اسی طرح آہستہ آہستہ کچھ اور گروپ ہیں، وہ بھی ہم اسی ریگولر کلاس میں انشاءاللہ QC3 میں ہی جو ہے وہ پڑھیں گے. گرچہ وہ آپ کے سلیبس کورس میں نہیں ہے، لیکن میں اپنے پرانے بیچز میں بھی پڑھاتا رہا ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ وہ
ग्रुप जो है वो हम करेंगे, और इस तरीके से अगर 54 या 58 टोटल है उसमें से कम 30-40 तो मैं आपको करवा दूंगा इस कोर्स में। अब ये एक देखें, एक लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है वलाहू, आप इसके टुकड़े कीजिए, क्या होगा? ये आपको पता है ये वाव है और ला और हु, ये 3 से मिलके बने, यानी इसमें 2 हरफ हैं और एक जमीर है, और जब ये जुड़ जाता है तो ये वलाहू आता है। इसके मैंने और उसके लिए, वा के मैंने और, ला के मैंने ये हु और उसके लिए। इसी तरह ये एक लफ्ज है फलाहू, इसके जब हम टुकड़े करते हैं क्या, फा ला और हु, फा के मैंने बस, ला मैंने लिए हूँ, तो क्या हुआ उसके लिए। इसी तरह एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा वा मिन, टुकड़े कीजिए, वा मिन और हु, वा के मैंने और, मिन मैंने से, हु मैंने उस, क्या होगा और उससे। इसी तरह आपने वा अन हु पढ़ा, वा अन और हु, वा मैंने और, अन मैंने से, हु मैंने उस, तो क्या हुआ और उससे। ये आपके जो आपने अब तक 7 हरूफ जर और 2 माँ और इंदा पढ़े था उसका पूरा टेबल आपके साथ, ये आपको आता है। यानी आपने देखा लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। इसी तरह मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। इसी तरह अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। फिर जो है बीही, बीहिम, बीका, बी, बीकुम, बीना, बीहा। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। माहू, माहू, माका, माई, माकुम, माना, माका। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदहुम, इंदना, इंदा। यहाँ तक आपको आता है। बाकी भी हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन टेबल की शक्ल में ऐसे नहीं दिखा। मतलब लहू है, आप कह सकते हैं वलाहू, उसके लिए फिर पूरा टेबल बना दे, वलाहू, वला का, वली, वलकुम, वलना। फा, फा को जोड़ दें, फलाहू, फला, फला का, फला, फला का, फली, फलकुम, फलाना, फलाहा। इसी तरह अन को जोड़ दें, अन नहीं जुड़ता तो कोई बात नहीं। ये कहने का मतलब है फा और वा से आप पूरे ये टेबल कर लें कि कितने अल्फाज आ गए कुरान में, ये इसी तरह आएंगे। कहीं फा के साथ जुड़ के आ रहा होगा, कहीं वाव के साथ जुड़ के आ रहा होगा, कहीं जो है दाम के साथ जुड़ के आ रहा होगा, और हरूफ यही होंगे। अगर आपको ये हरूफ आ गया और इनका तोड़ना आ गया कि ये जुड़ के 3 भी आ सकते हैं, 2 हरफ और एक जो है जमीर आ सकती है, 2 हरफ के साथ जो है वो कुछ भी आ सकता है, तो आप जो है कुरान के अंदर जो है समझने के लिए क्या है। अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं आता कि इनको तोड़ते कैसे हैं और इनके क्या मायने है, बुनियादी यही लफ्ज है, इनके मायने आपको नहीं आते, आप फिर तर्जुमा नहीं कर सकते। और ये भी आपने पढ़ा था एक कंसेप्ट, इसे भी दोहरा लेते हैं, हर जबान का हरफ जर अलग होता है। लाजमी नहीं है कि जो तर्जुमा आपने उर्दू में सीखा है वही तर्जुमा अगली दफा होगा। कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता, अरबी में है लेकिन तर्जमे में नहीं होता। कभी जो है अरबी में नहीं होता लेकिन दूसरी जबान में जरूरी होता है, और हरूफ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं। ये कंसेप्ट आपने पक्का कर लेना, क्योंकि तर्जमा करते हुए आप हैरान होंगे कि एकदम तर्जमा बदल गया। आप कहेंगे जी ये तो तर्जमा इसका है ही नहीं। हो सकता है आप ये भूल जाते हैं कि हरफ जर बदलने से मायने बदल गए हैं। उसके बाद इशारे के अल्फाज आपने पढ़े थे, ये हाजा, हाउला। हाजा ये वाहिद होता है, हाउला इसकी जमा होता है, ये क्या है मुज़क्कर के लिए। इसी तरह जाली का वो और इसकी जमा उलाए का, ये आपने पढ़ा। ये इसमें इशारा जो है ये भी कुरान में बहुत ज्यादा है, और मजे की बात ये है उनमें से 8, टोटल 8 है, 6 आपने पढ़े हुए, बल्कि 6 पढ़े हुए हैं, 2 या 3 रहते हैं। मसलन मुज़क्कर के लिए आप कहते हैं हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाए, ये 4 हो गए। अब मुअन्निस के लिए आप क्या कहते हैं, हाजे ही, और जालिका की जगह कहते हैं तिलका। टोटल कितने हैं, 6 हो गए। हाजा,
हाउलाए जालिका उलाए, और इधर देखें हाजे ही हाउलाए, फिर इसके लिए भी वही है हाउलाए, तिलका उलाए का, तो टोटल 6 हुए। अगर आपको 6 आते हैं और ये फर्क पता है कि हाजे ही और तिलका जो है ये मुअन्नस के, हाजा और जालिका, बाकी हाउलाए इधर भी है, इधर भी हाउलाए, इधर भी लाएगा, तो आप जो है नजदीक के इशारा से तर्जुमा करें। सिर्फ 2 रहती हैं, वो है तस्निया के, वो जब मैं आपको रेगुलर क्लासें तो एक दिन आपके सामने ये पूरा टेबल आ जाएगा इशारों का, वहां पर देखिए। अब इसकी मिसाल देखिए, हाजा मुस्लिम, अब ये जुमले शुरू हो गए, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है, ये इसका पूरा है। हाजे ही मुस्लिमतुन, ये एक, जालिका मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, इनका मुस्लिमतुन, वो एक मुस्लिम औरत है। तो मुस्लिम से मुस्लिमातुन, मोमिन से मोमिनातुन, सालिह से सालिहतुन, काफिर से काफिरतुन, मुशरिक, ये हमने की हुई है प्रैक्टिस, और ये जुमले अभी आपको मैंने दिखा दिए, और ये अभी हम हाजा मुस्लिम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल है, मसलन मुस्लिम की जगह आप लफ्ज फाते रख लें, क्या होगा? हाजा फाते, हाजा फातिहुन, हाउलाए फातिहून, उसकी जमा वाव नून से, जालिका फाते, फातिह, उलाइका फातिहून, वाव नून फातिहुन, लगा दीजिए। आबिद, हाजा आबिद, जमा के लिए क्या कहेंगे? हाउलाए आबिदून, आबिदून, जालिका आबिद, उलाइका आबिदून। आबिदून, मतलब ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आप कैसे इन जुमलों को बनाते। मतलब तारीफ था एक लफ्ज, तारीफ के क्या मैनी होता है? मारने वाला। तो तारीफ से क्या होगा? हाजा दारिब, हाउलाए दारिबून, वाव नून लगा दीजिए, जालिका दारिब, उलाए का दारिबून। तो इसी तरह जो है आप मोमिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाइए, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसकी एक छोटी सी मश्क है, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि आया आपको ये सब कुछ जो मैंने पढ़ाया वो समझ भी आ गया या नहीं, या सर से गुजर गया। ये कुरान पाक की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें आप मुझे अस्मा बता दीजिए जो अलिफ लाम से शुरू है। अल जी, काफिरून, काफिरून, अल जालिमून, काफिरून, जालिमून, अल हई, अल्लाह, अल्लाह, इलाह, इलाह, अल हई, अल कय्यूम। हाँ, किसी ने कहा था अल्लाह, ये अल्लाह भी अलिफ लाम से शुरू होता है, ये अल और जी, इलाह का जमा है अल्लाह। जी, इसी तरह आगे था इलाह, ये इलाह में अलिफ लाम में ये पूरा एक ही लफ्ज है। एक ही अच्छा, चलिए दोबारा चांस देते हैं, चलिए इस हिस्से में देख लीजिए, कोई अल बात अर्द, नहीं। अर्द, अल अल अर्द, अर्द, अल अल अलिय्यु, अली, अल अदीम, अल अज़ीम, अल खय्यू, अल अद्दीन, अजीम, अर रुश्द, अर रुश्द, الدين अद्दीन। यानी इसका मतलब हुआ, अभी जब आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करेंगे, जहां जहां अलिफ लाम वाला लफ्ज आ रहा है आपको पता है कि ये पक्का ये क्या है, ये इसम है, इसम, ठीक है, आपने नहीं भूलना। चले और देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें देखिए, कोशिश कीजिए कोई अलिफ लाम वाला अबसार, लफ्ज नजर आ जाए। अबसार, अन्नास, अन्नास, الناس इशाबतुन, अल यौमिल और अल्लाह सर हो गया, अल आखिर आखिर, खिर, अल आखिर अल-यौम, अच्छा, चले अलिफ लाम को छोड़ो। अलिफ लाम अल-आखिर, के अलावा कोई और इसम इसमें आप मुझे बता सकते हैं? इस इबारत में कोई इसम आ रहे हो? सर नून, गिशावतुन यूमिन, गिशावतुन अजीमुन जी ये तनवीन वाले, कुलूब ये ही तनवीन है, वाले भी इससे हैं। पहले भी कोई लफ्ज है, वो भी तो हो सकता है कि नहीं? यूमिनून, यूमिनून, अजीम से पहले अज़ाबुन, युमिनून है, अज़ाबुन पे अज़ाब, तनवीन नजर आ रही है। अज़ाबी, अजाबुन है सर गिशावतुन, अजाबुन गिशावतुन, कहने का गिशावतुन मकसद ये है कि अगर कहीं पे आपको कुरान में अलिफ लाम का लफ्ज आता है या तनवीन वाला आता है, तो आपने ये कहना है जी बेटा ये अब उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, ये अभी आपका टेक्स्ट है जी। हाँ, ये लफ्ज क्या है? इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम, इसम के बारे में क्या ख्याल है?
फेल है ये भी इसम की जमा है। ये इसम नहीं है, फेल। इसे जब हम कल ये फेल है, फेल है। मैं आपको फेल माजी है फेल माजी और पढ़ाऊंगा, तुम भी- उसका सारे टेबल यार वगैरह ये भी फेल है। तो परसों मुदारे कराऊंगा, ये मुदारे है उस वक्त पढ़ेंगे। अंतुम के बारे में क्या ख्याल है? इसम इसम है। से है। नहीं, ये हरफ जर है और साथ कनेक्शन है उसका ज़मायर का अंतुम में। अच्छा फेल है चले, अरे इसके बारे में बता दीजिए, ये एक और लफ्ज नजर आ ला गया ये अल्लाह हरफ हर जर। पे सर हरफ जर। हरफ जर है। अच्छा, अगले के बारे में क्या ख्याल है? ती हरफ जर। ती हरफ है। ये एक लफ्ज ये आ गया इसम दूसरा नीले इसम रंग में, इसम। ये है। इसम हरफ जर इला। हर हरफ जर। इसम इसम में इसम जमा इसम जमा इसम सालिहुन सालिहुन इसम इसम बी हरफ हरफ जर। जर। हरफ जर। हरफ जर इसम इसम नून ये भी इसम है। इसम ये भी इसम है। ये भी इसम है। अलमुमिन फतहा ये फेल। ये सर ये फेल है। फेल है। फेल है। अंता फेल है ज़मायर। इसम मुस्लिमानी इसम इल्मान इसम। इसम फेल इल्मन। अब देखिए मेरी इल्म बात, से फेल अब म्यूट कर लीजिए बात और से काम की बात। आप किसी लफ्ज को कहेंगे ना ये इसम है, तो मेरा अगला सवाल होगा आया ये वाहिद है या जमा है? मसलन अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमून, ये वाहिद है या जमा है? जमा जमा दूसरे में आखिरी लफ्ज है अल जमा। मुस्लिम, जमा और तीसरी लाइन में जो है वो तीसरा लफ्ज है जमा। मुस्लिम, ये जमा है। तो अगला सवाल होगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस क्या मुज़क्किर। मोमिन मुज़क्किर है दोनों सर, मुज़क्किर है है? कैसे पता चला दोनों मुज़क्कर है? मुज़क्कर वाव सर नून ये नून। या नून और वाव वाव नून नून या नून ने आपको गाइड किया वाव कि ये नून और ये मुज़क्कर नून। है। और तीसरा सवाल होगा अल मुस्लिमीन, ये मारफा है या नकरा है, आम है या खास है? मारफा मारफा मारिफा मुस्लिमून के बारे में क्या ख्याल है? अल आ गया इस वजह से मुस्लिमून नकरा है या खास। मारफा है? मार्फा है मारफा गुड, मारफा जिसने कहा मुस्लिमून को, उसको तो नकरा अल मुस्लिम पर खत्म होगा नहीं नहीं आ रही नंबर, आवाज मार्फा है नकरा है और ये वो है जमा है। क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं आ रहा है, ये नकरा है, मारफा हो ही नहीं सकता नंबर में, कहां से तो है ही नहीं, खत्म हो गया। अल मुस्लिम अब मार्फा आ जाइए, एक लफ्ज है आखिरी लफ्ज जो ये नीले रंग में लिखा हुआ है इल्मन, ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम फेल सर इसमें और नसब अलग में। तो ये याद रखिए, समरी आपके आज के सबक की ये है कि इसम के 4 पहलू हमें पता होने चाहिए। जब भी हम कोई कुरान पढ़ते हुए किसी इसम को देखेंगे, उसकी हमें पहचान होनी चाहिए, ये आया इसम है या नहीं, इसम है, हर्फ है, फेल क्या है। अगर हम वो कहते हैं हाँ जी ये इसम है, हम पहचान गए हैं, तो अगली चीज जो हमें चाहिए उसकी जिन्स चाहिए होती है कि आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और तीसरी चीज हमें चाहिए होती है अदद, अदद के हिसाब से, चूंकि आपने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, वाहिद और जमा, तो ये आपको पता होना चाहिए आया ये लफ्ज वाहिद है या जमा। चौथी चीज हमें पता चाहिए किस्म कौन सी है उसकी, आया वो मारफा है या नकरा है। तो ये 4 बातें हमें चाहिए होती हैं जब हम किसी इसम को पहचान लेते हैं कि आया वाकई ये इसम है, आया ये जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है, और आया ये नकरा है या मारफा है। अब अगर आप में से किसी को इस स्टेज पे जब आप QC 3 में जा रहे हैं, अगर ये चारों चीजें नहीं मालूम, तो प्लीज अभी मुझसे पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। नहीं है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको जो है उसका डिटेल जवाब दे दूंगा। लेकिन QC 3 में जाके मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि ये देखो वाव नून या नून आ रहे हैं तो ये जो है मुज़क्कर है, अलिफ ता आ रहे हैं तो ये मुअन्नस है, और ये जो है वाहिद जमा, ये आपने मुझे बताना है। इस दफा QC 3 में चाहता हूँ आप मुझे पढ़ाएं, मैं ना पढ़ाऊं, आप लोग पढ़ो और मुझे पढ़ाओ, कि मुझे बताओ कि जी देखो ये है। इसीलिए मैं आपको ये 1 हफ्ता एडवांस ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जो आप भूल चुके हैं या आपको आती है, लेकिन उसको एक
پریکٹیکل لیول پہ ہم لا رہے ہیں جہاں ہم نے اس کو اپلیکیشن یعنی اس کو اپلائی کرنا ہے. میں آپ کو اس اسپیکٹ پہ لا رہا ہوں. اب تک ہم نے آپ کو اپلیکیشن نہیں دی تھی. اب تک ہم آپ کو جو کچھ پڑھاتے رہے گرامر میں صرف قواعد پڑھاتے رہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم دیں. ظاہر آپ نے پہچان کے بارے میں پوچھا ہے تو پہچان اسم کی کیا ہے؟ 3 علامتیں آپ کو اب تک میں نے بتائی. اسم پہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. جس حرف پہ الف لام آئے اسم ہوتا ہے. جس حرف پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ ہے وہ اسم. اور جس حرف کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے تو نارملی وہ بھی اسم ہوتا ہے. اس کی ایک ایکسیپشن ہے, وہ جب ہم مضارع پڑھیں گے تو اس میں علامت مضارع, چونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو QC2 اس لیے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی. اگر کسی جمع کے لفظ کے ساتھ علامت مضارع آ رہی ہے آتین الف تا حمزہ یا میں سے, تب وہ اسم نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں ہے تو وہ پکا اسم جمع کا ہوتا ہے, واو نون یا نون. سر میں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ یہ لفظ جو ہے سبق یہاں تک تھا. آئیے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کے میں سوال جواب دوں گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, جانے کی نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الدين انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.